بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کب، کیسے اور کیوں زندہ اٹھایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزات عطا کیے تھے؟ اور آخری زمانے میں آپ علیہ السلام کا نزول کب، کیسے اور کہاں ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 14 مقامات پر آیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام نیک عورت تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، جن کا نام حنا بنت فاقوس تھا، ایک عبادت گزار خاتون تھی۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا تو وہ اپنی اولاد کو اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کریں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئی۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور مریم علیہ السلام اور ان کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا۔ اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ عمران میں یوں ارشاد فرمایا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب اس نے بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخوشی قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقہ پروان چڑھایا، زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اسے پورا کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس چلی گئیں تو وہاں کے لوگوں نے مریم علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کی پرورش کریں گے۔ ان میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ہر ایک نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کی پرورش کروں گا، لہٰذا قرعہ اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں عبادت میں مصروف رہتی۔ حضرت مریم علیہ السلام وہاں عبادت میں مصروف رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتی۔ آپ علیہ السلام شریفانہ عادات کی وجہ سے مشہور ہو گئی اور اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 26 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا واقعہ بیان کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئی، پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا۔ ہم نے اس کے پاس اپنا خاص فرشتہ جبرائیل کو بھیجا جو ایک پورے انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آیا۔ مریم نے کہا، اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کے حکم سے تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں
اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، بات یہی ہے، تیرے رب کا ارشاد ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے، تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنائیں۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اس کو لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر بچے کی تکلیف انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آئی اور انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ اتنے میں فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، یہ آپ پر تازہ کھجوریں گرائے گا، پس کھاؤ اور پیو، اور اپنی آنکھیں بچے کو دیکھ کر ٹھنڈی رکھو۔ اگر کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو مریم علیہ السلام انہیں لے کر قوم کے پاس تشریف لائیں۔ قوم نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے، اے مریم، تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ، کنواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا، اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ قوم کے لوگوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ تم ہم سے مذاق کرتی ہو، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ پیارے دوستو، امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان پر انجیل نازل فرمائی، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ خود آپ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا بہت بڑا معجزہ تھا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے، اور لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے آپ علیہ السلام انہیں اس کے بارے میں بتا دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے چند پیروکاروں کو آپ علیہ السلام کے حواری یعنی مددگار بنا دیے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے۔ ان حواریوں میں سے چند نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے خوان نازل فرمائیں تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ خوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت مزدوری کے ذریعے رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا، اس خوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہیں گے
تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا، اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ نے ان پر آسمان سے قرآن کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، تمہاری دعا قبول ہو گئی، بلا شبہ میں تم پر وہ قرآن اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر کیسے اٹھایا؟ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ علیہ السلام کی تکذیب و مخالفت کی اور ہر ممکن طریقہ سے آپ علیہ السلام کو ستایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتے تھے، اسی طرح آپ علیہ السلام نے کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کے واقعہ کو قرآن مجید کی سورت العمران میں یوں ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے عیسیٰ کے خلاف سازش کی اور ہم نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہیں پورا آپ کی روح کو جسم سمیت اپنی حفاظت میں لینے والا اور تمہارے ماننے والوں کو قیامت کے دن تک کفار پر غالب رکھنے والا ہوں، پھر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ جب یہودی آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کے لیے آپ علیہ السلام کی تلاش میں آئے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک شخص کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی، اور مخالفین نے اس شخص کو سولی پر چڑھا دیا جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی، اور وہ نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر سکے اور نہ ہی سولی پر چڑھا سکے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے دور میں اتریں گے اور دجال سے جنگ کر کے اسے قتل کریں گے۔ آپ علیہ السلام 40 سال رہیں گے اور شادی بھی کریں گے، آپ علیہ السلام کے بچے بھی ہوں گے، اور یاجوج ماجوج آپ علیہ السلام کے دور میں نکلیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ والسلام۔